بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان بھائیوں، ذرا تصور کیجئے اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک ایسا عمل ہے جس میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، نہ مال خرچ ہوتا ہے نہ جسمانی مشقت، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائیں گے، تو کیا آپ وہ عمل چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ عظیم عبادت ہے درود پاک۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ وفاداری ہے، یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ قرآن مجید میں درود شریف کا حکم، میرے عزیزو، دنیا میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن درود پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اپنا عمل اور فرشتوں کا عمل بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سوچئے، جس عمل کو اللہ خود انجام دے رہا ہے، جس عمل میں فرشتے مصروف ہیں، اسی عمل میں ہمیں بھی شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ درود شریف کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت، برکت، عزت اور بلندی درجات کی دعا کرنا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو گویا عرض کرتا ہے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کے بدلے اسے بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایک درود پر 10 رحمتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں، ہم ایک درود پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم چند سیکنڈ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم روزانہ کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نگاہوں کے، زبان کی، دل کے گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی معافی کا آسان راستہ بھی عطا فرمایا ہے، کثرت درود۔ قیامت کے دن سب سے بڑی خوشخبری، قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا نعمت ہوگی جب میدان حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، محبت کی علامت کیا ہے؟ محبوب کا ذکر۔ جو شخص اپنے محبوب کو بھول جائے، اس کی محبت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جو عاشق رسول ہوگا، اس کی زبان پر درود ہوگا، اس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ درود شریف اور پریشانیوں کا خاتمہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے میں مصرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، آدھا؟ فرمایا، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ آخر انہوں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا ہی درود شریف بنا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود شریف اور رزق میں برکت۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، جس گھر میں کثرت سے درود پڑھا جاتا ہے، وہاں برکتیں اترتی ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی درود شریف کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ ان کی زندگی درود اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قیامت تک زندہ کر دیا۔ درود شریف اور شفا۔ تاریخ اسلام میں بے شمار واقعات ملتے ہیں، لوگ بیماریوں میں مبتلا تھے، پریشان تھے، مایوس تھے، لیکن جب انہوں نے درود شریف کو اپنا معمول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ یاد رکھیں، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، لیکن درود شریف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ جمعے کے دن درود شریف کی خصوصی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کا دن آئے اور زبان درود سے تر نہ ہو، یہ عاشق رسول کی شان نہیں۔ درود شریف پڑھنے کا آسان معمول، روزانہ صبح 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے کی عادت بنائیں۔ چلتے پھرتے، گاڑی میں، دکان پر، دفتر میں، فارغ وقت میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ ایک لمحہ غور کریں، ہم دن بھر میں کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے فضول الفاظ بولتے ہیں، کتنے گھنٹے موبائل پر گزارتے ہیں۔ اگر انہی میں سے چند منٹ درود شریف کے لیے نکال لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایمان افروز پیغام، شاید آپ کے گناہ بہت زیادہ ہوں، شاید آپ پریشان ہوں، شاید آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، شاید آپ بیمار ہوں، شاید آپ قرض میں ڈوبے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آج سے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اختتامی پیغام،
میرے عزیزو، جب آج یہ بیان ختم ہو جائے تو صرف ایک فیصلہ کر لیجئے، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ یقین جانیے آپ کی روح بدل جائے گی، آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔